آپ تک یہ معلومات روچڈیل ہیلتھ الائنس اور پرائمری کیئر اکیڈمی کی اسپانسرشپ سے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ پروگرام اردو میں ہے اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت مددگار ہے جو اردو سمجھتے ہیں اور اگر ان کا تعلق پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، برما، سم پارٹس آف ایسٹ افریقہ اور کشمیر کے لوگ جو اردو کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان سے آج ہم کرونا وائرس یعنی کووڈ-19 کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میڈیکیشنز کی ضرورت ہے، میڈیکل ایڈوائس کی ضرورت ہے، جو کہ کووڈ-19 کی جو بیماری آج کل چل رہی ہے اس سے مختلف بیماری کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ یقین رکھیے کہ آپ کے جنرل پریکٹس کی سرجری اس معاملے میں اوپن ہے، لیکن ذرا مختلف طریقے سے۔ ہمیں آپ اپنی سرجری سے بات کرنے کے لیے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اپنے جی پی سے مشورہ کرنا ہے تو وہ فون پر یا ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ اگر ضروری ہوا تو آپ کو سرجری اٹینڈ کرے گی، لیکن تمام ضروری ہدایات اور مختلف قسم کے انتظامات کے ساتھ۔ میرا نام ڈاکٹر بابر غفور ہے اور میں نائب ایون ہاؤس روچڈیل میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آپ کے پاس اگر کمپیوٹر ہے تو آپ آن لائن کنسلٹیشن کے لیے بھی بک کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں مزید معلومات آپ اپنی سرجری سے فون کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے شہر کی تمام جنرل پریکٹسز، اس میں ان کے جنرل پریکٹیشنر اور ان کا سٹاف بڑی جانفشانی اور بڑی محبت کے ساتھ آپ کی خدمت میں کوشاں ہے۔ اس مشکل وقت میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو نیشنل گائیڈ لائنز کے مطابق جو کووڈ-19 کو امپروو کرنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے آپ کی مدد کر سکیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ سرجری میں تشریف نہ لائیے۔ اگر آپ کا فون نہیں مل رہا اور آپ بار بار سرجری فون کر رہے ہیں یا آپ کو ایمرجنسی جی پی کی ضرورت ہے، آپ کو سرجری میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی رسک ہو سکتا ہے اور جو سرجری میں لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی رسک ہو سکتا ہے۔ آپ یقین رکھیے، کووڈ-19 یعنی یہ کرونا وائرس کی بیماری کا سلسلہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس دوران میں ہمیں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، اپنے آپ کو بیماری سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ اگر آپ اپنے جنرل پریکٹیشنر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ چند باتیں بہت ضروری ہیں، ان کا براہ مہربانی خصوصی خیال کیجیے۔ پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو پریسکرپشن چاہیے اور وہ جلدی سے تیار نہیں ہو سکتی تو آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ مصروفیت کی وجہ سے ایک دم سے یہ تمام چیزیں مکمل نہیں کی جا سکتی۔ ساتھ ساتھ اگر آپ کو میڈیسنز 1 مہینے سے زیادہ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ابھی نہیں دی جائے گی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی فارمیسز بھی بہت مصروف ہیں، براہ مہربانی ان کا بھی خیال رکھیے۔ دوسری بات، اگر آپ کو کوئی نیا انہیلر چاہیے، جیسے چند سال پہلے آپ نے کبھی انہیلر لیا تھا جب آپ کو کھانسی کی پرابلم تھی، سانس کی پرابلم تھی، اور آپ محسوس کریں کہ مجھے احتیاطاً وہ انہیلر اپنے پاس رکھنا چاہیے، آپ کو یہ چیز نہیں ایشو کی جائے گی جب تک آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کو پراپرلی اسیس کر کے یہ نہ بتا دیں کہ اس میڈیسن کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے پیراسیٹامول اور اس طرح کی وہ دوائیاں جو بغیر پریسکرپشن کے کیمسٹ سے مل سکتی ہیں۔ براہ مہربانی ان کے بارے میں مت پوچھیے اور اپنی سرجری والوں کو مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کو یہ پریسکرپشنز پہ ایشو کر سکیں۔ ایک اور اہم بات جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے آپ کو سیلف آئسولیشن کے لیے۔ اگر آپ کو اندازہ ہے کہ آپ سیلف آئسولیشن، شیلڈنگ یا سیلف ڈسٹینسنگ، ان تمام چیزوں کے بارے میں مزید معلومات چاہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ کے جنرل پریکٹیشنر کی سرجری کے ٹیلی فون سسٹم پر شروع میں ہی ایسی تفصیل سے ہدایات ہیں جو آپ کو اس چیز کے بارے میں پوری معلومات دیتی ہیں۔ براہ مہربانی ان چیزوں کے بارے میں مزید مشورہ کرنے کے لیے سرجری میں بار بار ٹیلی فون مت کیجیے۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ اس صورتحال میں آپ کتنے دن کے لیے آف رہ سکتے ہیں اور کتنے دن واپس کام پہ جانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔
ہم آپ کی مدد پھر بھی کریں گے، لیکن اگر اس مدد کرنے میں کچھ دیر ہو جائے تو ذرا حوصلہ رکھیے اور صبر کیجیے۔ پانچویں بات، اگر آپ کی روٹین کی اپوائنٹمنٹ بک ہوئی ہوئی ہے اپنے جنرل پریکٹیشنر کے ساتھ، نرس کے ساتھ یا سرجری میں کسی اور چیز کے لیے، تو وہ کینسل کی جائے گی۔ کچھ دن پہلے بھی کینسل کی گئی ہیں اور مزید اپوائنٹمنٹ بھی کینسل کی جائیں گی، کیونکہ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ براہ راست یا بالمشافہ، جسے ہم فیس ٹو فیس کنسلٹیشن کہتے ہیں، وہ کرنی بہت مشکل ہوگی، کیونکہ اس سے اس بیماری کا پھیلنے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اوور آل آپ سے یہی کہا جائے گا کہ اگر آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے سرجری کی اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے، سرجری میں ٹیلی فون پہ انفارمیشن لینے کے لیے، پریسکرپشن کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، تو براہ مہربانی سرجری کے سٹاف پر غصہ مت کیجیے، اونچا نہ بولیے، تھوڑا سا انتظار کریں۔ ہماری سب لوگوں کی مکمل کوشش ہے کہ آپ کی میڈیکیشن یا آپ کی کنسلٹیشن یا آپ کی کوئی بھی کوئری ہے اس پہ جس قدر بھی ممکن ہو جلد از جلد عمل کیا جا سکے اور آپ کی مدد کر سکیں۔ یاد رکھیے کہ نیشنل ہیلتھ سروس کا ہر سٹاف ممبر آپ کی مدد میں کوشاں ہے اور آپ کی صحت کو سیف رکھنے کے لیے حد الوسع کوشش کر رہا ہے، بلکہ جتنی مدد ہو سکتی ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ایک اور چیز، لیڈیز کے سروائیکل سمیئر کو بھی روک دیا گیا ہے، لیکن جب نارمل طریقے سے سرجری 3 سے 6 مہینے کے دوران میں دوبارہ اس چیز کے قابل ہوگی کہ سروائیکل سمیئر کیے جا سکتے ہیں، آپ کو خواتین کو اطلاع کر دی جائے گی اور آپ کو آپ کی اپوائنٹمنٹ ارینج کی جائے گی۔ آپ میں سے جن لوگوں کو ہائی رسک ہونے کی وجہ سے سرجری کی طرف سے لیٹرز گئے ہیں، ان پر ضرور ہدایات کریں۔ سوشل آئسولیشن کے لیے کوشش کریں کہ آپ 6 فٹ کا فاصلہ بھی رکھیں، ایک دوسرے سے مکس اپ نہ ہوں، باہر کم سے کم جائیں اور زیادہ تر گھر میں رہیں۔ بڑی اہم بات ہے کہ گھر پر زیادہ رہنے کی وجہ سے کچھ لوگوں میں ڈومیسٹک وائلنس، جس میں وربلی یا فزیکلی ایبیوز ہو سکتا ہے، اس کی بھی رپورٹس آئی ہیں۔ اگر آپ کو اس سلسلے میں کسی سے بھی بات کرنی ہو یا مزید مدد چاہیے ہو تو آپ ہمیں بتائیے، ہم آپ کو ہیلپ لائنز کے بارے میں اطلاع کریں گے کہ آپ اس چیز پہ کیسے اس کی روک تھام کر سکتے ہیں اور اس چیز کے لیے ہم کیسے آپ کے مددگار ہو سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو اس کرونا وائرس سے ریلیٹڈ ہے اور کووڈ-19 کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پر رہیے تاکہ یہ خطرناک وائرس مت پھیلے۔ گھر کے تمام افراد کو گھر پر رہنا ہی ضروری ہے۔ آپ کو گھر سے باہر صرف ان مواقع پہ جانا چاہیے جب یہ بہت ضروری ہو، جیسے آپ سمجھتے ہو کہ بہت ایمرجنسی ہے، آپ کو شاپنگ کرنی ہے، وہ بھی ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ کر لیں۔ نمبر 2، آپ نے کوئی میڈیسن لینی ہے اور وہ بھی کوشش کیجئے کہ ان فارمیسی سے کانٹیکٹ کریں جو آپ کو میڈیسن گھر پر پہنچا سکتی ہیں۔ اگر آپ گھر سے باہر ورزش کے لیے جا سکتے ہیں تو اس کا بھی دورانیہ مختصر ہونا چاہیے۔ آپ واک کے لیے جا سکتے ہیں، شارٹ رن کے لیے بھی جا سکتے ہیں یا سائیکل پر جا کر ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ ہے، یا آپ کیئرر ہیں اور آپ کسی بھی ولنریبل شخص کی کیئر کر رہے ہیں، تو آپ گھر سے باہر جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کام پر جانا بہت ضروری ہے، جو کہ کام آپ گھر سے نہ کر سکتے ہوں، تو تب بھی آپ گھر چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا ضرور اہتمام کیجئے کہ آپ کے پاس اپنے پراپر ڈاکومنٹیشن اور ریزننگ ہو کہ آپ کام پر کس وقت جا رہے ہیں اور کس نوعیت کا کام ہے۔ آپ اس کرونا وائرس کی انفیکشن کو روک سکتے ہیں۔ یہ چند ہدایات ہیں جو آپ کو پہلے بھی بتائی گئی ہیں، اب میں دوبارہ پھر بتاؤں گا۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو صابن کے ساتھ 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے گاہے بگاہے دھوتے رہیے۔ اگر ہو سکے تو آپ کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں 20 to 30، اور اگر آپ چاہتے ہیں وہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس دوران میں جب آپ نے سورہ مکمل کی، آپ کی کلیننگ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ ہینڈ سینیٹائزر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پانی یا صابن نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ گھر سے باہر ہیں تو جو ہی گھر پر پہنچیں فوری طور پر اپنا ہاتھ دھوئیں اور اسی طریقہ کار کو اپنائیں جو اچھی طرح ہاتھ دھونے کے لیے اپنایا جا رہا ہے۔ اپنے منہ کو بھی، اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو
صاف رکھیے. اگر آپ کو چھینک آئی ہے تو کوشش کیجیے کہ آپ ٹشو کا استعمال کریں یا اپنے ہاتھ کی سلیو کے اوپر صاف کریں تاکہ یہ ہاتھوں پہ جرمز نہ لگیں اور بعد میں آپ کے آنکھ، منہ یا ناک پر اثر کر کے بیماری کو پھیلا سکیں. جو ٹشو ہے اس کو بن میں پھینک دیجیے اور اپنی خود احتیاط کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے اس تمام مسئلے میں کہ اگر آپ کوارنٹین میں ہیں تو آپ اس دوران میں پازیٹیو تھنکنگ رکھیے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے محفوظ فاصلہ رکھیے. یوٹیوب پر اچھی فلمز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، اچھے پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح پلیٹ فارم جو کوئی اور سوشل میڈیا کا ہے اس پر جا کر مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں، اچھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اپنی عبادت کر سکتے ہیں، صحت مند غذا ضرور کھائیں، سٹریس نہ لیں، ٹینشن کو اوائڈ کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ معتبر قسم کی خبریں جو ہیں انہیں سنیے. اپنی نیند کا خاص خیال رکھیں، اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں. سمپل میسج یہ ہے کہ اس کرونا کی بیماری سے ہم نے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے اس سے لڑنا ہے، اور یہ جذبہ اور یقین منزل پہ یقینی طور پہ ہمیں پہنچائے گا. آپ سب کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ روشنل ہیلتھ الائنس اور پرائمری کیئر اکیڈمی یہ پیغام آپ کی بہتری کے لیے ریکارڈ کر رہی ہے. اگر پھر بھی کوئی مزید معلومات چاہیے تو آپ www.hmrpca.co.uk/COVID-19 پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.